ظاہرین اکرام، تقدیر آپ کو ایک بار کربلا لے کر آ رہی ہے۔ بزرگ عالم دین سے سنا ہے کہ کربلا دو قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا ہوتا ہے کہ جس کے صلے میں انہیں کربلا دکھا دی جاتی ہے کہ کربلا جائے، آپ کا انعام ہے کربلا۔ یا دوسرا، اس بندے کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہوتا ہے کہ جس کی توبہ سوائے کربلا کی اور تھی کہیں نہیں، اور اسے کربلا دکھا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے ہمیں کربلا بلایا گیا، یا کسی نیکی کا اجر ہے۔ بہرحال کربلا آپ کے نصیبوں میں آ گئی ہے۔ ظاہرین اکرام، آپ لوگوں نے ابھی تک کم و بیش 7 سے زیادہ معصومین کی زیارت کر چکے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی آپ نے زیارت کی، امام علی علیہ السلام کی زیارت کی، کاظمین اور سامرہ میں آپ نے 4 معصومین کی زیارت کی، امام زمانہ کی جائے رحمت کی آپ نے زیارت کی۔ ظاہرین اکرام، ہر زیارت کے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ کسی بھی معصوم کی جب در پر جائیں، اذن دخول پڑھیں اور چلے جائیں۔ کربلا کی زیارت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کربلا کی زیارت میں ہے کہ اذن دخول پڑھیں، جب تک اندر سے اجازت نہ ملے تب تک نہ جائیں۔ پوچھا گیا کہ اندر سے اجازت کیسے ملے گی؟ کہا اگر اجازت ملے تو آنکھیں نم ہو جائیں گی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کربلا آ کر بھی روضہ امام حسین میں داخلے کے وقت آنسو نہ ہے تو وہ توسل کرے پاک سیدہ سے، بی بی کا واسطہ دے کر توسل کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب تک آنسو نہ آئے حرم سید الشہداء میں داخل نہ ہو۔ یہ بہت بڑا حرم ہے، ایسے ہی اٹھ کے اندر چلے جانا شاید کہیں گستاخی میں شمار ہو جائے۔ بہت بڑے کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ دیکھیں کہ بندہ جب کسی دنیاوی منصب والے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس حساب سے تیاری کر کے جاتا ہے کہ آج میں ملک کے وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہوں، آج میں وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکن یہ تو وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہی کی وجہ سے جو کائنات بنی تھی، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ اور ظاہرین اکرام، کربلا میں جو عذاب ہے وہ مولانا صاحب کو بیان فرمائیں گے کہ کربلا میں رہنا کیسے ہے، کھانا پینا کیسے ہے، آپ کی بول چال کیسی ہو، یا کوئی ڈیٹیل مولانا صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں مختصراً یہ کہوں گا کیونکہ مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے کتابی حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب تک 75 سے زائد مرتبہ بحیثیت گروپ لیڈر ساتھ آیا ہوں کہ کربلا ایک چھاننی ہے۔ یقین مانے پاکستان میں جو لوگ کربلا کے لیے تڑپتے ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، جب ان کے معاملات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس ایک بار کربلا لے جائے۔ کربلا والے اسے بلا لیتے ہیں اور بعد میں آئینہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ تم کیا تھے، کیا کر رہے ہو۔ آئینے سے ایک مثال یاد آئی، ایک شخص غالباً کو بزرگ عالم دین تھے کہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، ماں کو کا فوت نظیم، اے کریم اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش کربلا میں ہوتا، مولا حسین پر جان قربان کرتا، کاش 61 ہجری روزہ عاشور کربلا میں ہوتا۔ اسے ایک بار خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ 61 ہجری ہے، میدان سجا ہوا ہے کربلا کا۔ مولا حسین اسے کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو جو روز مانگتا تھا کہ کربلا 61 ہجری ہو، کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، میرے سامنے کھڑا ہو جا، سامنے سے آنے والے تیروں کو روک۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا، جو ہی تیر آیا میں آگے سے ہٹ گیا، تیر مولا کو لگ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر تیر آیا، پھر مولا کو لگ گیا، میں آگے سے ہٹ گیا، یہاں تک کہ مولا شہید ہو کر گر گئے اور میرا خواب ختم ہوا۔ میں نے اٹھ کر توبہ کی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کربلا بلایا جاتا۔ کربلا کی منظر بڑی سخت ہے۔ ہم تو زیارت کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں آتے ہی ہم اور معاملات مل جاتے ہیں۔
ہمیں فکریں کچھ اور ہو جاتی ہیں. ہمیں فکر ہوتی ہے استری مانگے. آپ کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ استری مانگے نہیں، ذرا کپڑے استری کرنے ہیں. وہ نہیں، میرا تو جناب فیس واش مانگا رہ گیا، میرا شیمپو کس بیگ میں رہ گیا ہے، میں نے کمرے کس میں جانا ہے، کمرے میں گدا نرم ہے یا نہیں ہے، کہاں ہے کیا ہے، کھانا کتنی دیر میں پکے گا. حرم کا نہیں سوچا، ابھی مولا کو پرسا نہیں دیا، مولا کے پاس ہم نہیں گئے. اس کربلا میں آتے ہیں کہ جس کے لیے ایک عرصے سے روتے رہے تھے کہ مولا کربلا بلا لے، مولا کربلا بلا لے. کربلا والوں نے تو بلا لیا، ہم نے آ کر کیا کیا؟ شیمپو صابن اور پرفیوم کے پیچھے لگے ہیں. آئے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے تک گزر گئے ہیں. لیکن ہمارا یہاں پر باقی شہروں میں اس وقت زیادہ قیام ہے کربلا میں. حالانکہ روایات میں حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ یہاں پر قیام نہ کریں، چلے جائیں یہاں سے. کیوں کہ جب تک رکت قائم رہے تب تک کربلا میں رہو، جب رکت ختم ہونے لگے یہاں سے چلے جاؤ. یہ بلاؤں کی جگہ ہے. ہم جہاں موجود ہے، جہاں ہمارا کمرہ ہے، جہاں ہمارا ہوٹل ہے، یہ مقتل ہے. بالکل 2 قدموں کے فاصلے پر مولا عباس کی جائے شہادت ہے. مولا عباس یہاں شہید ہوئے تھے، بالکل 2 قدموں کے فاصلے پر. یہ سارا کا سارا مقتل ہے. اسی مقتل میں پانی بند ہوا، اسی مقتل میں پیاسی سکینہ کو تماچے رکھتے رہے. یہ مقتل ہے. جان کرام، جتنے دن کربلا رہیے گا کوشش کیجیے گا کہ ہنسیے گا نہیں، بشری تقاضا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ کربلا میں ایسے رہے کہ جیسے عزادار پرسہ دینے کے لیے آتا ہے. پرسہ داروں جیسا آپ کا حلیہ ہونا چاہیے کہ ہم پرسہ دینے یہاں پر آئے ہیں. خدا تعالی ہماری کمیاں بیشیاں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے معاف فرمائے. ہمیں حقیقی معنوں میں کربلا کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا کا ادراک ایسے کرنے کی توفیق دے کہ جیسے حکم ہے کربلا کرنے کا. کربلا بڑی بلاؤں کی جگہ ہے. کربلا میں آ کر آسائشیں نہ ڈھونڈیے گا، کربلا میں آ کر آسائشیں نہ ڈھونڈیے گا، کربلا میں آ کر مشکلات ڈھونڈیے گا. میکسیمم 4 سے 5 دن آپ نے رہ لیں، 4 یا 5 دن 5 سٹار میں بھی رہ لیں. 2-3 ٹائم کی جگہ 8 ٹائم ہی کھانا کھا لیں. آخر 4-5 دن ختم ہونے ہیں. یہاں سے جانا ہے. جب واپس جائیں گے، اگر ہم نے کربلا کو اتنا ٹائم نہ دیا ہوا جتنا کہ دینا تھا، تو یقین مانیں یہ پچھتاوا آپ کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک دوبارہ نہیں آئیں گے. اور یہ پچھتاوا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. پھر جب دعا مانگیں گے نا کہ مولا کربلا بلا لے، ایک بار خیال آئے گا کہ کربلا تو بلایا تھا، کیا کیا اس نے. اگر 4 دن گرمی ہو یا سردی ہو، دن اور رات تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا. کتنے گھنٹے میں نے حرم کو دیے، کتنے گھنٹے مولا عباس کو دیے، کتنے گھنٹے مولا حسین کو دیے، کتنے نوافل پڑھے، کتنا قرآن پڑھا، کتنی بار زیارت عاشورہ پڑھی، اور مارکیٹ میں کتنا ٹائم گزارا، ہوٹل کے وائی فائی کو کتنا استعمال کیا، جا کے دائیں بائیں شاپنگ کے لیے کتنا ٹائم کیا. یقین مانے آپ زائرین ہیں، آپ پیسہ لگا کر آئے ہیں، آپ وقت نکال کر آئے ہیں، قربانی دے کر آپ آئے ہیں. سفر کی مشکلات آپ نے برداشت کی. وہ جو پیچھے بیٹھے آپ کے رشتہ دار، ان کی فرمائشوں کی لسٹ آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، یہ بھی لے آؤ، اور وہ وہاں بیٹھ کر آپ کو کہتے ہیں، اور آپ یہاں جنت کے پاس ہو کر جنت سے باہر نکل آتے ہیں اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں. سوائے یہاں کی تسبیح جو مٹی والی تسبیح ہے خاک شفا کی، یا کفن کربلا کا، یا سجدہ کا، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہاں نہ ملتی ہو. ہر چیز وہاں ملتی ہے، اور اس کو خریدنے پر آپ کے 10 سے 15 منٹ لگیں گے. خدا را بازاروں میں باقی جگہوں پہ وقت کم